بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40-50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور میں نے عیش و عشرت کی، اتنی بری زندگی میں مجھے حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے سائے پر مقرر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شکل میں ان پر بھیجا اور وہ آپ کے پاس بیٹھے تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں سے ایک ریشمی لباس لائے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب کہتا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان پہنچا نہیں سکتی؟ معزز سامعین، نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے میں برکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب آپ نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا کہ مجھے اکیلے میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ اس سے میں سکون حاصل کروں۔ معزز سامعین، نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت اور قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دی اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا بھی ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا اور ایمان کی دولت نصیب نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے، اس میں کچھ لوگ تو بت پرست تھے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ چاند پرست تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے اور بعض نمرود کو ہی اپنا خدا سمجھتے تھے۔ آپ نے بتوں کو معبود ہونے کے دلائل سے باطل کیا تو قوم نے جب آپ کے دلائل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست، سورج پرست اور چاند پرست آپ کو کہنے لگے کہ یہ تمہارے رب ہیں۔ ستارہ پرست آپ کو ستاروں کی پوجا کرنے کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے ان کو بھی رد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے، اسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے، اسے تم میرا رب بتاتے ہو؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے، اسے تم میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا، اے قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ نے جب ستارے، چاند اور سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم سے کہا کہ اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین، آپ نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز تو صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیسے ٹھہرا سکتا ہوں؟ میں کوئی مشرک تو نہیں۔ قوم نے آپ کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مجھے ان سے کوئی ڈر